دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف سب سے اچھا ہے۔ اب ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے انجانے میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ اب جو گناہ جو غلطی انسان نے انجانے میں کی ہو اور اللہ سے معافی مانگ لے تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے، لیکن جو انسان جان بوجھ کر ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کر غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اس کا انجام مرنے کے بعد بہت برا ہے۔ یاد رکھیں، جب کوئی اپرادھ بنا وچار کے، بنا سوچے سمجھے کیا جاتا ہے تو اسے بھول کہتے ہیں، بھول۔ اور بھول کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صحیح اور غلط انصاف کرنے کا موقع دیا ہے، فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے کہ اگر کوئی غریب انسان ہے تو اپنے گھر میں صحیح انصاف کرے، اپنے بچوں کے بیچ انصاف صحیح کرے، پڑوسیوں میں صحیح انصاف کرے، کسی میں لڑائی جھگڑا ہو تو صحیح انصاف کرے، اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ اپنی بادشاہت میں صحیح انصاف کرے۔ اب انسان سے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، مان لیا جو قصوروار ہے اس نے چال کھیل کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دیا، تو انسان جو ہے انجانے میں بھول سے اس سے غلطی ہو گئی، اپرادھی کو چھوڑ دیا اور سچے کو پکڑ لیا، تو یہ بھول انجانے میں ہوئی ہے۔ تو اگر انسان بعد میں انسان کو معلوم پڑے یا احساس ہو تو اللہ سے معافی مانگ لے تو بے شک اللہ معاف کرتا ہے۔ جیسے مان لیا ہم سفر کر رہے ہیں، اب ایک سے بیگ رکھے ہوئے ہیں، بیگ جو ہیں ایک سے رکھے ہوئے ہیں، میرا بیگ بھی جو ہے اور جو لوگوں کے بیگ رکھے ہوئے ایک سے رکھے ہوئے ہیں، یا سوٹ کیس ایک سے رکھے ہوئے ہیں اٹیچی۔ اب انسان نے جو ہے کوئی دماغ نہیں چلایا کہ مجھے کسی اور کا لے جانا ہے، وہ تو اپنے جو ہے اپنا سمجھ کر اٹھا کے چل دیا، اسے بعد میں معلوم پڑا کہ تو میرا نہیں ہے، تو یہ بھول ہو گئی۔ اپرادھ وہ ہوتا کہ انسان پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر سوچتا کہ مجھے اپنا سوٹ کیس چھوڑنا ہے اور کسی اور کا لے جانا ہے، یا کوئی بادشاہ انصاف کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ یہ اپرادھی ہے، پھر بھی اس کو چھوڑ رہا ہے اور اچھے انسان کو پکڑ رہا ہے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر، تو وہ اپرادھ ہے۔ ایسی بہت سی غلطیاں ہیں جو انجانے میں ہوتی ہیں انسان سے، انسان کو معلوم بھی نہیں پڑتی، تو انجانے میں کیا ہوا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مگر جو انسان اللہ سے معافی مانگے۔ تو یاد رکھیں، جب کوئی اپرادھ بنا وچار کے، بنا سوچ سمجھ کے، بنا وچار کے کیا جاتا ہے تو اسے بھول کہتے ہیں، اور سوچ سمجھ کر وچار سے کیا ہوا اپرادھ اپرادھ ہی کہلاتا ہے۔ بھول کے لیے پراشچت ہے، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپرادھ کے لیے دنڈ ہے، اللہ سزا دے گا، دنڈ دے گا۔ اب دیکھیے، کچھ گناہ کے پاپ کرنے کے خیالات انسان سوچ کر ہی رہ جاتا ہے، مگر پاپ کر نہیں پاتا، اس پہ کرتویہ نہیں کر پاتا، تو اس کے من کے خیالوں کو نکال کر ان کو بھی چیک کیا جائے گا اللہ کے یہاں، اور اس سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تے نے یہ برے خیال کیوں سوچے تھے۔ جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف دھرتی پر جرم جاستی کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتے ہیں، ہاں وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، نرک کی آگ میں جائیں گے۔ یاد رکھیں، نرک، جہنم فسادیوں کے شریر کا ایندھن ہے، ایندھن۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جتنا طاقتور ہے، سنسار کا سچا مالک جتنا طاقتور ہے اتنا ہی رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کریں، اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر رو رو کر معافی مانگیں، اس کے سامنے سر جھکا کر، سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے معافی مانگیں رو رو کر کہ یا اللہ، میں ویریا ہوں، میں گندگی ہوں، میں نطفہ ہوں، تو نے مجھے گندگی سے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے ویریے سے انسان بنایا ہے، سب تعریف تیرے ہی لیے ہیں، تو مجھے کھلاتا ہے، تو مجھے پلاتا ہے، تو دن نکالتا ہے، رات کرتا ہے، ہوا چلاتا ہے، پوری کائنات کو تو چلاتا ہے، مجھے جیون دے کر جیون جینے کے سارے سادھن دیے، تو مجھے پالتا ہے، تو مجھے سانس لینے کے لیے ہوا کو چلاتا ہے۔ تو اللہ سے ڈر کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، یہ زندگی ہماری کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے موت کو سوچو، ہاں بعد میں زندگی کو سوچو۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، پہلے موت کے بعد کے جیون کو سوچو، آخرت کو سوچو، اس کے بعد پھر دنیا کو سوچو۔ دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے اس کوڑے کواڑے کی دنیا سے،
اس دکھوں کے گھر سے، بیماریوں کے گھر سے، موت کے گھر سے، خطروں کے گھر سے، گندگی کے گھر سے، کوڑے کواڑے کی دنیا سے مر کر جنت کما کر لے جائے، سورگ کما کر لے جائے۔ جو مالک، اس سنسار کا سچا مالک اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو دکھتا نہیں ہے، جو سچا مالک ہے اس کائنات کا، اس کا قانون ہے قرآن۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کے انوسار اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لو، اور اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر لو، اور شیطان کے دھوکے سے باہر نکلو۔ آپس میں انسان سے انسان نفرت نہ کرو، ہاں پیار محبت سے رہو۔ اس دھرتی پر پھیلے ہوئے سارے انسانوں کی صرف ایک ہی ذاتی ہے، اور وہ منوشیہ ذات ہے۔ آدم سے پیدا ہوئے ہیں سارے آدمی۔ اپنے اوپر شیطان کے برے خیالوں سے بچو میرے بھائیو۔ ہر انسان کی روح پر، آتما پر دو خیال گھومتے ہیں، جو خیال آتے ہیں انسان کو، دو خیال گھومتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان دشمن کی طرف سے۔ اللہ اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو اس کی طرف سے آنے والے خیال پر قائم رہتا ہے، اس پہ چلتا ہے، شیطانی خیال پر نہیں چلتا ہے، ایشوری رچنا کے طریقے پر، اچھائی پر چلتا ہے، ایشوری رچنا کے خلاف نہیں چلتا ہے۔ آج ہم مسلمان دین پر نام سے چلتے ہیں، دل سے نہیں چلتے، دکھاوے سے چلتے ہیں۔ پہلے جو مسلمان تھے ان کے دین پھیلنے میں برکت ہوا کرتی تھی، کیوں آج برکت نہیں ہے؟ کیوں نہیں آج برکت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے دین کا دھندا بنا لیا ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تو امامت کا دھندا بنا رکھا ہے کہ بھئی ہمیں تو نماز ہی پڑھانی ہے، ٹیوشن پڑھانی ہے، ادھر ادھر سے اپنا جو ہے مزدوری بنانی ہے، دل سے نہیں لگتے اللہ کی راہ میں۔ مدرسے کے نام پر دھندا کر رہے ہیں، دینداری کی آڑ میں پیچھے چل رہی ہے دنیا داری، تو دینداری کی آڑ میں کر رہے ہیں دنیا داری۔ پہلے جو لوگ تھے وہ محنت مزدوری کرتے تھے اور دین کو پھیلاتے تھے، اس لیے مسلمان کی عزت تھی پہلے زمانے میں۔ آج مسلمان جلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ کی مخلوق اس دھرتی پر کتنی پھیلی ہوئی ہے، ہر گاؤں، ہر شہر میں انسانوں کے الگ الگ چہرے ہیں۔ دیکھیں آپ، ہر گاؤں کی بھیڑ الگ ہے، ہر گاؤں کی بھیڑ کے چہرے الگ ہیں، ہر شہر کی بھیڑ کے چہرے الگ ہیں، ہر گاؤں، ہر شہر میں انسانوں کے الگ الگ چہرے ہیں۔ اس دھرتی پر کتنی ساری اللہ کی مخلوق بسی پڑی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس ایمان کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی اسلام سے اس وقت نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، جب وہ سنسار کے سچے مالک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کا ساجھیدار ٹھہراتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا انصاف کرے تو ہم برائی کو چھوڑ دیں۔ اب ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی ہم ووٹ کس کو دیں؟ تو ہم یاد رکھیں کہ پہلے آپ چیک کریں، دو برائی ہیں اسے چیک کریں کہ کون سی برائی بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے۔ تو مجبوری ہے کیونکہ ووٹ دینا پڑے گا، تو جو چھوٹی برائی ہے اس کو ووٹ دے دیں، آپ بڑی کو نہ دیں۔ جو پارٹی زیادہ بے ایمان ہے اس کو نہ دیں، اور جو کم بے ایمان ہے اس کو دے دیں، کیونکہ مجبوری ہے بھائی، دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ جب انسان پر دنیا کا دھوکہ کھل جاتا ہے تو وہ دنیا کو دشمن سمجھ جاتا ہے، تو پوری دنیا کو دشمن سمجھ کر ڈر کر دوڑیں۔ کدھر ڈر کر انسان کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں اسے پناہ ملے، جہاں اسے شانتی ملے، جہاں اسے سکون ملے۔ تو پوری دنیا سے ڈر کر دوڑیں، کدھر کو؟ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے بنانے والے سچے مالک کی طرف، اللہ کی طرف۔ اللہ کی پناہ کے سوا ہمیں کہیں کامیابی نہیں مل سکتی، ہمیں کہیں چین نہیں مل سکتا، ہمیں کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے آگے سر جھکائیں، اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس مقصد کو پورا کریں۔ اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور سے آس لگائی، اللہ کے سوا کسی اور پہ یقین کیا، اللہ کے سوا کسی اور پہ آسرا لگایا، اللہ کے سوا کسی اور سے امید لگائیں، اللہ کے سوا کسی اور سے آس لگائی، اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں باندھیں، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارا، تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ مکڑی جو ہے جالا اپنا پرو کر
اور کتنی خوش ہوتی ہے کہ میرا کتنا بڑا گھر بن گیا، لیکن تمہاری ایک جھاڑو کا تنکا، ایک جھاڑو کی سینک اس کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی پرکار جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے امید باندھتے ہیں، اوروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی بھی حقیقت ایسی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو اللہ سے مانگے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کرم کرے گا، وہ مرنے کے بعد اللہ سے اپنا بدلہ پائے گا، ورنہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کے دھوکے سے بچیں۔ شیطان آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا دشمن ہے، وہ حسد کرنے والا ہے، جلن کرنے والا ہے، انسان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ جب اس نے اللہ سے کہا، سنسار کے سچے مالک سے کہا کہ یا اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، میں اس آدم کی نسل کو سب کو بھٹکا کے مار دوں گا، سوائے اس کے کہ تھوڑے سے بندوں کے سوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جا، میرے بندوں کے من میں جو ہے غلط خیال ڈالتی ہے، جھوٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی اور اسے اختیار دے دیا کہ انسانوں کے من میں غلط خیال پیدا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسانوں کا امتحان لے۔ باقی اللہ نے انسان کی رچنا بنائی ہے، اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے۔ اب اس کے بعد بھی انسان جو ہے جانتے بوجھتے کہ جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا بری چیز ہے، اس کے بعد بھی شیطان کے راستے پہ چلے۔ اللہ نے تو ماں کے پیٹ سے انسان کو جب نکالا تو اس کے اندر رچنا رچ کے بھیجا اپنی، اور اس کو یہ تمیز سکھائی کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے، اچھائی اچھا کام ہے، برائی برا کام ہے، برائی شیطان کی ہے، اچھائی اللہ کی ہے۔ یہ بات انسان سمجھ کر آتا ہے، اور ہر انسان کو پتہ ہے کہ اچھائی اچھا کام ہے اور برائی برا کام ہے، پھر بھی برائی کرے تو بھائی کیا کرے، پھر تو وہ جہنم میں جائے گا ہی۔ اب شیطان چاہے بھلے ہی برے خیال ڈالے، لیکن انسان کو تو پتہ ہے نا کہ یہ بری چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو سمجھا دیا ہے کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے پتہ ہوتے ساتھ بھی شیطان کے خیالوں پر چلے، شیطان کے راستے پر چلے اور اللہ سے معافی نہ مانگے، تو مرنے کے بعد تو پھر جہنم کی آگ میں جائے گا پھر۔ تو اللہ نے شیطان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس کے من میں غلط خیال ڈال، غلط وسوسے ڈال، اتنی تجھے چھوٹ ہے تو تو میرے بندے کے من میں غلط خیال ڈال، دنیا کو چمکدار بنا کے دکھا، دنیا کے دھوکے میں جو ہے غلط خیال ڈال، لیکن تجھے اس کا اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بندے کو جو ہے زبردستی اس کی مرضی کے خلاف تو اسے گمراہی پر لے جائے۔ یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ اللہ نے اپنے ہر بندے کو اپنی رچنا میں سمجھا دیا ہے کہ غلط کام جو ہے برا ہے، اور غلط کام میں بے چینی بھی پیدا کرتا ہے ہاتھ کے ہاتھ، تو سمجھا دیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے انسان شیطان کے راستے پہ چلے ہیں تو پھر وہ مارا جائے گا۔ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تو زبردستی جو ہے میرے بندے کو گمراہی میں ڈال دے، نہیں، تو صرف خیال ڈال سکتا ہے غلط، بس وہ بھی امتحان لینے کے لیے کہ بندہ میرے راستے میں آتا ہے یا تیرے راستے میں جاتا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے یا برائی کو پسند کرتا ہے۔ اور جو کوئی شیطان سے بچنا چاہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے۔ تو اللہ نے کہا شیطان سے کہ تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ تم میرے بندے کو میرے بندے کی مرضی کے خلاف تم اسے گمراہی کے راستے پر لے جاؤ۔ اب ہر انسان کو پتہ ہے کہ برائی کا راستہ برا ہے، اور پھر بھی چلا جائے شیطان کے راستے میں، تو بھائی اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائے گا، دنیا میں بھی بے چین رہے گا برائی پہ چل کے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی رچنا کے اندر پہچانو اپنے سچے مالک کو کہ تمہاری روح دکھ تکلیف میں تمہاری آتما ایک مالک کو ہی پکارتی ہے۔ اس مالک کے سامنے راتوں کو اٹھ کے رو کر اس سے روشنی مانگو، اندھکار سے باہر نکلو، اور جو ضرورت مند ہیں، غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو دان دو، ان کو خیرات دو، ان کی مدد کرو۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو برداشت کریں، صبر کریں، غصے کو پئیں، امن شانتی پھیلائیں، فساد کو مٹائیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے جلیل ہونا، اللہ کے لیے لوگوں کی کڑوی باتیں برداشت کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصے کو پینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھمنڈ کو مٹانا، چھوٹا بن کے رہنا، اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ کے لیے جیو۔ لوگ اپنے گھمنڈ میں دبتے نہیں کسی سے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھمنڈ کو مٹاؤ، اللہ کے لیے جیو، چھوٹے بن کے رہو، برداشت کرو، غصے کو پیو۔ تو میرے بھائیوں، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے ہمیں یہ جیون دیا ہے، اور مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو ہمیں موت دے کر اٹھانے والا ہے دنیا سے۔ تو میرے بھائیوں، انسان پوری دنیا میں کہیں بھی سکون نہیں پا سکتا ہے سوائے اللہ کی یاد کے۔ سوئٹزرلینڈ ایک ملک ہے جہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر بات کی خوشحالی ہے، اور وہاں چوری ڈکیتی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے فراڈ بے ایمان لوگ سوئٹزرلینڈ میں جو ہے اپنا
پیسے جمع کرتے ہیں بینک میں، تو وہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے لوگ نئی نئی مشین بناتے ہیں آتما ہتیا کرنے کے لیے۔ چلو یہ سمجھ میں آتی ہے بات، بھئی فلاں ملک میں غریبی ہے، وہاں غریبی سے لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہاں اپنے آپ لوگ مرتے ہیں، آتما ہتیا کرتے ہیں۔ اب ایک نئی مشین بنائی ہے جس میں انسان لیٹتا ہے تو اس میں جو ہے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، تھوڑی دیر ہوں کر کے مر جاتا ہے، فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ مشین میں لیٹ جاتا ہے، اسے سانس نہیں ملتا، آکسیجن نہیں ملتا، مر جاتا ہے۔ تو وہاں لوگ کیوں آتما ہتیا کر رہے ہیں؟ وہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے بھائی۔ تو سمجھ لیں بات کو، اللہ نے اعلان کر دیا ہے قرآن میں۔ ہاں، اللہ نے ہماری رچنا میں یہ بات رکھی ہے کہ دنیا میں تمہیں کہیں سکون، جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے اپنی یاد میں سکون رکھا ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چل کر اس کی کھوج کریں اور اس کو پالیں، اس کا احسان مان کر اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں، اس کی یاد میں سکون ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ایشوری رچنا کے خلاف شیطان کے راستے پر چلے گا اسے نرک میں سزا ملے گی۔ اس لیے قیامت کے دن ہر انسان یہ کہے گا کہ یا اللہ میرے مال، میرا اولاد، میرا سب کچھ، جو کچھ ہے میرا، سب کو تو جہنم میں جھونک دے، مجھے بچا لے۔ تو انسان جیسے وہاں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا، اسی طرح سے آج یہاں دنیا میں بھی اکیلا محسوس کرے اور سب سے پہلے خود برائی سے بچے۔ تو جو نفسی قیامت کے میدان میں ہوگی، وہی جو ہے انسان اپنے آپ کو سمجھے اکیلا، کہ اپنی ذات کو جو ہے اللہ کے سامنے جواب دہ کے لیے برائی سے بچائے۔ باقی اولاد کے لیے، باقی ہم جو ہے معاشرے کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت کر سکتے ہیں لوگوں کو برائی سے بچانے کی، لیکن پہلے خود تو اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آدمی ہوش میں آ جائے تو وہ اپنی بیوی کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اگر بیوی ہوش میں آ جائے، بیوی ایمان والی بن جائے تو وہ اپنے آدمی کے لیے کوشش کر سکتی ہے، اولاد ہوش میں آ جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے کوشش کر سکتا ہے، ماں باپ ہوش میں آ جائیں تو اولاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں کہ انہیں برائی سے بچائیں۔ تو ہم محنت کریں، دل سے کوشش کریں، ہدایت دینا، سچا راستہ دکھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں سے برائی سے بچنے کے لیے بار بار کہہ سکتے ہیں، دل سے محنت کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سچا راستہ اللہ ہی دکھائے گا، ہم لوگوں تک بات پہنچا دیں، ان سے بار بار کہیں، بار بار سمجھائیں، لیکن ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمیں کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ سچا راستہ اللہ دکھائے گا، ہاں اپنے اوپر اختیار ہے ہمیں کہ ہم برائی سے بچیں۔ تو تم پر ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ۔ تو تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی، اگر تم ہدایت پر ہو، اور اگر تم اللہ کے سچے راستے پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے کیا کہا کہ بچاؤ اپنے آپ کو، کیونکہ تمہیں اپنے اوپر اختیار ہے، یہ تو فرض کی طرح سے ہے۔ تو اپنا اختیار تو تمہیں حاصل ہے، اپنے اوپر قابو تمہیں حاصل ہے۔ اب اس کے بعد جو تمہیں اللہ نے ذمہ داری دی ہے، تم گھر میں باپ ہو، اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، نرک کی آگ سے، جتنا بھی ہو سکے جو ہے پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا فکر لو کہ پوری دنیا کے انسان کو بچایا جائے، لیکن سب سے پہلے اپنی ذات کو، پھر اپنے اہل و عیال کو، اور پھر پوری دنیا میں جو ہے ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ تو ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے کہ وہ بچائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلائے۔ تو میرے بھائیوں، برائی سے بچنے کی محنت کرو، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ اور اللہ کا علم حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ بھی ہماری ان باتوں سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔
ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔